ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان، قسط نمبر 1۔ کل سے مراد صبح قیامت سہی، مگر اب تم کہاں ملو گے دوبارہ؟ جواب دو۔ دیکھا جو شرمسار الٹتی بساتے شوق، یوں تم سے کوئی جیت کے ہارا؟ جواب دو۔ میں ہو گیا تباہ تمہارے ہی سامنے، کیوں کر کیا تم نے یہ گوارا؟ جواب دو۔ اس جنت نظیر وادی کے شان و شوکت سے کھڑے فلک شگاف پہاڑوں کی چوٹیاں سفید برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ دور تک پھیلی ہریالی اور آبشاروں کو دیکھ کر وہ وادی جنت کا ایک حسین ٹکڑا ہی معلوم ہوتی تھی، جہاں گزرتا ہوا پانی میٹھے گیت کی طرح شور کرتا ہوا سا تھا۔ ہواؤں کی سرمستی میں جھومتے رنگ برنگے ہر طرح کے پھولوں کی چھب ہی نرالی تھی۔ اس خوبصورت اور پہاڑی علاقے میں ایک قدیم طرز کی بڑی سی حویلی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی الگ ہی سحر سا اس ماحول میں پھونک رہی تھی۔ جانے کتنے ہی راز اپنے اندر دفن کیے، کتنی ہی کہانیوں کی رازدار تھی۔ جس کا آہنی بڑا سا دروازہ چوپٹ کھلا تھا، ہر سو خوشی کا سما تھا۔ اولین چاند کے دن تھے، ہر طرف اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا، لیکن برقی کمکموں اور روشنیوں سے جگمگ کرتی سادین حویلی دور سے ہی جگمگاتی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی تھی۔ وہاں تو مانو ایک جشن کا سما تھا، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے رنگ تھے۔ کئی مرلے پر پھیلی حویلی کے اطراف میں عام دنوں میں جو جگہ خالی پڑی رہتی تھی، وہاں گاڑیوں کی ایک بڑی قطار موجود تھی۔ کافی بڑی تعداد میں وہاں مہمان مدعو تھے۔ باہر کی طرح اندر کا ماحول بھی کافی شوق سا تھا۔ بڑے سے لاؤنج کو گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، لکڑی کا بڑا سا جھولا بھی پھولوں سے لدا تھا۔ ملازمین مستعدی سے کام نپٹاتے پھر رہے تھے، وہیں ساری لڑکیاں لاؤنج میں ہی ڈھولک سنبھالے شادی کے گیت گانے میں مصروف تھیں۔ کسی کام سے اندر آتے سالار غازی نے جب وہ ماحول دیکھا تو ایک دلکش سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ اس کی دلی خوشی آج اس کے چہرے سے بخوبی چھلک رہی تھی۔ اس نے صرف ایک نظری جھولے پر موجود اس وجود کو دیکھا تھا جس نے مائیوں کا زرد لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ باوجود کوشش کے اس کا لمبے سے گھونگھٹ میں چھپا چہرہ دیکھنے میں ناکام رہا تھا۔ سالار بیٹا، اب تم بھی جلدی سے آ جاؤ رسم کے لیے، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ ہمنا چاچی نے اسے دوبارہ باہر کی جانب جاتے دیکھا تو اسے روک کر کہا، بس 2 منٹ چاچی، ابھی آ رہا ہوں۔ وہ ان سے کہہ کر باہر فاز کے پاس آیا تھا تاکہ اسے ٹیرس کی لائٹ صحیح کروانے کے لیے بھیج سکے، لیکن تمام مرد حضرات کو اس نے دروازے کی جانب کھڑے دیکھا تو تعجب میں گھرے اس نے وہیں قدم بڑھا دیے۔ بڑا سا آہنی دروازہ چوپٹ کھلا تھا، جہاں بالکل سامنے 2 پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ سادین حویلی کے دروازے پہ پولیس کی آمد وہاں موجود ہر شخص کو حیرانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ کیسے آنا ہوا SHO صاحب؟ وجاہت تایا نے لہجے کی ناگواری کو چھپانے کی قطعی کوشش نہیں کی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں وجاہت صاحب کہ اس موقع پر آپ کے در پہ آنا پڑا، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کہ ہمیں مجبوراً آنا پڑا۔ آپ کھل کر بتائیں اپنے یہاں آنے کی وجہ، چھوٹے تایا نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ مہمانوں کی توجہ بھی اسی جانب تھی۔ اصل میں میرے پاس FIR درج کروائی گئی تھی کہ سادین حویلی میں ریشام ضمیر غازی کی زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے۔ وہ الفاظ وہاں موجود ہر شخص کو الجھانے کے ساتھ ساتھ غصہ دلا گئے تھے۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ کیا فضول بات کر رہے ہیں آپ؟ حویلی کی بیٹی کا نام ایک پولیس والے کی زبان پر سب کو ہی تیش دلا گیا تھا۔ ہماری بیٹی کی شادی اس کی مرضی و منشا سے ہو رہی ہے۔ کس نے FIR درج کروائی ہے؟ نام بتائیں گے آپ؟ سالار کا انداز سخت ناگوار تھا۔ جی بالکل، SHO کی جانب دیکھ کر بولا، یہ FIR ریشام ضمیر غازی کے شوہر نے درج کروائی ہے۔ میرے پاس کورٹ کا نوٹس بھی موجود ہے۔ آپ کسی کی منکوحہ کا زبردستی نکاح کروائیں گے تو مجھے مجبوراً آپ کو اریسٹ کرنا پڑے گا۔ وہ کوئی الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا تھا جو وہاں موجود ہر شخص کی سماعتوں میں انڈیلا گیا تھا۔ رات کی تاریکی چھٹنے کے بعد ہلکا ہلکا سا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ مسجدوں میں فجر کی نماز کی ادائیگی ہو چکی تھی۔ ٹیرس کی ریلنگ پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ ٹھنڈی ہواؤں کو اپنے چہرے سے ٹکراتا محسوس کر رہا تھا۔
پورے دن میں اسے سب سے پرسکون وقت یہی لگتا تھا۔ اس ٹیرس سے نظر آتے دلکش مناظر کو دیکھتے ہوئے اس کی سوچ کے تانے بانے پھر اسی سے جڑنے لگے تھے، جس کے ایک خیال آنے سے ہی اس کے دل کا اضطراب بڑھنے لگتا تھا۔ اچانک ہی ریلنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس نے سینے پر دل کی جگہ رکھا تھا، جہاں محسوس ہوتا درد اسے یاد دلا رہا تھا کہ آج پھر کوئی شدت سے اس کے نام کو یاد کر رہا ہے۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ پرسکون اور شفاف سے آسمان کو دیکھنے لگا تھا۔ سعدین حویلی میں معمول کے جیسی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ کئی مربع زمین پر پھیلی ہوئی اس حویلی کی شان ہی نرالی تھی۔ اس کے در و دیوار سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ کتنی قدیم ہے۔ اس حویلی کے سربراہ سعادت غازی اپنے 4 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ وہاں خوشحال زندگی گزار رہے تھے، جہاں اب ان کی اولادیں بھی پروان چڑھ رہی تھیں۔ حویلی جتنی قدیم تھی اتنی ہی زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ سعادت غازی کے بڑے بیٹے وجاہت غازی اور سبینہ کے 2 ہی بچے تھے، سالار غازی اور عبیر غازی۔ ان سے چھوٹے وہاج اور ہمنہ غازی کی 2 اولادیں تھیں، بریزے اور فاز، اور سب سے چھوٹے بیٹے ضمیر غازی اور زاریہ غازی کی ایک ہی بیٹی تھی، ریشام ضمیر غازی، جو بریزے اور عاشر کی ہم عمر تھی۔ سعادت غازی کی ایک ہی بیٹی تھی رائمہ مرزا، جو شوہر کی وفات کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے عاشر کے ساتھ وہیں رہائش پذیر تھیں۔ وسیع ڈائننگ ہال میں لمبی سی میز کے گرد کافی ساری کرسیاں پڑی تھیں، جہاں ایک ایک کر کے حویلی کے مقیم اپنی نشستیں سنبھالنے لگے تھے۔ ملازموں کی ایک فوج ہونے کے باوجود بھی کھانا اور ناشتے کی ذمہ داری گھر کی خواتین پر ہی تھی۔ حویلی کے بڑے بیٹے عبیر غازی کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، جس سے ایک الگ ہی چہل پہل کا سماں بندھا ہوا تھا۔ کراچی والی فیکٹری کی کیا صورتحال ہے؟ سربراہی کرسی پر براجمان سعادت غازی نے اپنے دائیں طرف بیٹھے بڑے بیٹے وجاہت غازی سے استفسار کیا۔ سالار سے بات ہوئی تھی میری، آرڈر تقریباً مکمل ہے، کچھ دیر تک لاہور ڈیلیوری بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے ناشتہ کرتے ہوئے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ سالار کب تک آنے کا کہہ رہا ہے؟ لاڈلے پوتے کی کمی کافی محسوس ہو رہی تھی انہیں۔ 1-2 دن تک کا کہہ رہا تھا، لاہور آنے والے آرڈر کے بعد ملتان برانچ پر وزٹ کرنے کا ارادہ تھا اس کا، لیکن میں نے فی الحال منع کر دیا۔ عبیر کی شادی کے بعد ہی جانے کا کہا ہے میں نے۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا۔ ان دونوں کی آوازوں کے علاوہ وہاں کسی تیسرے فرد کی آواز نہیں گونج رہی تھی۔ اور یوسف، اسے واپس بھیجنے کے لیے کہا ہے تم نے؟ جی کہہ دیا تھا میں نے، اس کے بغیر تو سارے ہی کام ادھورے پڑے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے چیئر کھسکا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ روزانہ ناشتے کی ٹیبل پر ان باپ بیٹے کی یہ ہلکی پھلکی سی باتیں معمول کا حصہ تھیں۔ باقی سب خاموشی سے ناشتہ کرنے کے ساتھ ان کی یہ معمول کی باتیں سننے کے عادی تھے۔ اس وقت سعدین حویلی کی سرخ اینٹوں والے بڑے سے پورچ میں وائٹ کرولا داخل ہوئی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ سے اترنے والے نوارد کے چہرے پر تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پرانی سی جینز پر بلیک شرٹ پہنے اس نے آستینوں کو کوہنیوں تک موڑ رکھا تھا۔ اس کی صاف جلد پہ سرخی سی گھلی تھی۔ ماتھے پہ بکھرے بالوں کو الٹے ہاتھوں سے پیچھے کی جانب کرتے ہوئے اس کا ارادہ سعادت غازی سے ملنے کے بعد اپنی انیکسی میں جانے کا تھا۔ جب بھی کوئی عجلت میں چلتا وہیں آ رہا تھا۔ کب سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا، جلدی نہیں آ سکتے تھے؟ گلابی لباس پر سیاہ چادر کو اپنے وجود کے گرد لپیٹے اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی کے لب و لہجے میں مالکانہ غرور ہی تھا۔ بیگ کندھے پہ ڈالی اور فائل ہاتھوں میں پکڑے وہ یوں نہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ کہنے کو تو یوسف صرف سالار کا خاص ملازم تھا، لیکن ملازموں کی ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود صرف وہی تھا جو حویلی والوں کے لیے قابل اعتبار تھا۔ پہلے اس کے والد ہمیشہ سعادت غازی کے جانثار اور وفادار ملازم رہے تھے، ان کے بعد یہ ذمہ داری اب یوسف نے سنبھال لی تھی۔ کہنے کو تو اس کے والد سعادت غازی کے دور پار کے کزن لگتے تھے رشتے میں، لیکن رتبے اور حیثیت میں وہ ان سے کافی پیچھے تھے۔ ان کی بیوی بچے بھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ روزگار کی تلاش میں جب سعادت غازی سے ذکر کیا تو انہوں نے اپنے ساتھ ہی زمینوں کے حساب کتاب کے لیے رکھ لیا، کیونکہ اس وقت انہیں بھی کسی قابل اعتماد شخص کی ضرورت تھی۔ جب بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے پھر زمینوں کے ساتھ ساتھ دوسرے کام شروع کرتے ہوئے فیکٹریز بھی لگا لیں، جس میں اللہ نے برکت بھی بہت ڈالی تھی۔ ان کے کپڑے کا کاروبار اب ملک کے ہر شہر تک پہنچ چکا تھا،
جو دن رات دگنی چگنی ترقی کرتا جا رہا تھا، جس میں ساری محنت سعادت غازی کے بیٹوں اور پوتوں کی ہی تھی۔ یوسف کے والد کی زندگی پھر سعادت غازی کے ذاتی کاموں کو نپٹانے میں ہی گزر گئی تھی۔ ان کی حیثیت ملازم جیسی نہیں تھی، لیکن اس سے زیادہ بھی نہیں تھی۔ بیماری کے باعث انہوں نے سعادت غازی سے اجازت لے کر اپنی باقی ماندہ زندگی گاؤں میں گزارنے کا فیصلہ کر کے اپنی جگہ اپنے بیٹے یوسف کو سعدین حویلی بھیج دیا تھا۔ خاموش سا لیا دیا رہنے والا، ہر کام کو پوری جانب پیشانی سے تکمیل دینے والا یوسف کو پھر سالار نے اپنے ساتھ ساتھ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کی ذہانت اور ایمانداری کا قائل تھا، لیکن حویلی کے بھی کئی کام نپٹانا اس کی ذمہ داری تھی۔ سب سے بڑھ کر تو حویلی کی تمام خواتین کو جہاں بھی جانا انہیں لے جانا اور واپس لانے کی ذمہ داری صرف اسی کی ہی تھی۔ باقی جو ڈرائیور تھے وہ صرف مرد حضرات کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ریشام کے ایگزامز ہونے والے تھے، یوسف کی غیر موجودگی میں چھوٹے تایا ہی اسے لاتے جاتے تھے۔ آج جب انہیں یوسف کی واپسی کا علم ہوا تو وہ بھی آفس جلدی چلے گئے تھے۔ میں بڑے صاحب سے مل لوں، آپ تب تک گاڑی میں ویٹ کریں۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وہ مخاطب اس سے ہی تھا، لیکن نظریں اپنے جوتوں پر تھیں۔ ویٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، گاڑی نکالو جلدی، اگر میں لیٹ ہوگی تو اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کرا پاؤں گی، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ اس کا انداز سخت تھا۔ اس نے جو ایک بار کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کی بات کی نفی کر سکتا۔ جی بہتر۔ وہ اپنی ساری تھکن بھلائے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر وہ گاڑی باہر نکالنے کے لیے مڑ گیا تھا۔ ابھی ہی تو واپس آیا تھا وہ کراچی سے، بیٹی اسے پانی تو پی لینے دیتی۔ ملازموں کی انچارج خالدہ بوا نے افسوس سے ریشام کو کہا تھا۔ گاڑی میں پی لے گا بوا، آپ اس کی اتنی فکر نہ کیا کریں، آپ بس میرے لیے دعا کریے گا کہ میں وقت پر پہنچ جاؤں۔ وہ عجلت میں کہتی ہوئی چہرے کے گرد چادر سے نقاب کرتی یوسف کی گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی، جو اس کا ہی منتظر تھا۔ اسائنمنٹ جمع کروانے کی کل لاسٹ ڈیٹ ہے، اور ابیر بھائی کی مائیوں بھی، اس لیے میں آج جا رہی ہوں، کیونکہ کل ٹائم نہیں ملے گا۔ گاڑی روڈ پہ آتی اس کی کھنکتی سی آواز گاڑی میں گونجی تھی، لیکن یوسف کی خاموشی پر ابروں کو ترچھا کرتے ہوئے وہ پھر بولی تھی، تم نے بنا لی تھی اپنی اسائنمنٹ؟ وقت نہیں ملا۔ اس کے سوال پہ یوسف نے سامنے ونڈ سکرین کو دیکھتے ہوئے اسپاٹ سے انداز میں جواب دیا۔ جب وہ حویلی آیا تھا تو پرائیویٹ گریجویشن کر چکا تھا۔ اس کی پڑھائی کی طرف رجحان دے کر سالار نے اس کا آگے ایڈمیشن کروا دیا تھا، جو اب ریشام کی ہی یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہی MBA کر رہا تھا۔ سعادت غازی کی جانب سے ان دونوں کو یہ ڈگری سلیکٹ کرنے پہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یوسف کی تو وہ پڑھائی کے حق میں تھے ہی نہیں کہ ایک ملازم کو پڑھانے کی آخر کیا تک بنتی ہے، لیکن یہاں سالار نے انہیں یوسف کے پرائیویٹ ماسٹرز کرنے کے لیے قائل کر لیا تھا۔ اور رہی بات ریشام کی، تو وہ چاہتے تھے کہ ریشام میڈیکل پڑھے، ان کی نسل میں کوئی ایک تو ڈاکٹر ہو، لیکن ابیر اور سالار کا مائنڈ بزنس کی طرف تھا۔ وریزے نے گریجویشن کے بعد ہی پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ فاز کو الیکٹریکل انجینئرنگ میں انٹرسٹ تھا تو اس نے اسی فیلڈ کو ترجیح دی۔ سعادت غازی کے اکلوتے نواسے عاشر مرزا کا رجحان پڑھائی کے علاوہ ہر چیز میں تھا۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو تھا ہی اس کا، لیکن وہاں وہ شاذ و نادر ہی قدم رکھتا تھا۔ اور رہی ریشام ضمیر غازی، تو اس نے بزنس کی فیلڈ کو چنا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ڈگری مل جانے کے بعد بھی وہ کسی آفس میں جاب نہیں کر سکے گی، نہ ہی اپنے خاندانی کاروبار میں حصہ لے سکے گی۔ پھر تو تم ایگزامز بھی نہیں دو گے، یہ بہانہ کر کے کہ تمہیں وقت ہی نہیں مل سکا یونی جانے کا؟ اس کا لہجہ تھوڑا تلخ تھا۔ اس بار بھی وہ جواب میں صرف شانے اچکا کر رہ گیا تھا۔ کل لاسٹ ڈیٹ ہے، تم نے اسائنمنٹ بنائی بھی ہے یا نہیں؟ ریشام کی نظریں بیک ویو مرر پر تھیں، جہاں یوسف کی آنکھوں پہ لگے ڈارک گوگلز ہی نظر آ رہے تھے۔ معلوم نہیں اب وہ اسے دیکھ بھی رہا تھا یا نہیں، ویسے تو اس کا دھیان صرف ڈرائیونگ کی جانب مبذول تھا۔ میں کل سبمٹ کروا دوں گا۔ یعنی کہ نہیں بنائی، اور اب پوری رات بیٹھ کر بناؤ گے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اسے بہت کھلتا تھا یوسف کا حویلی والوں کے لیے خود کی ذات کو نظر انداز کر دینا۔ حویلی کے کشادہ صحن میں مائیوں کے فنکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ دور و نزدیک کے سبھی رشتہ دار بھی ایک ایک کر کے وہاں آنے لگے تھے۔ حویلی کے جو کمرے استعمال میں نہیں تھے ان کی صفائی اور آرائش کروا کر مہمانوں کے لیے تیار کروائے جا رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں پیپر کی تیاری کر رہی تھی، لیکن زاریہ غازی نے اسے بھی باہر بھیج دیا تھا، کیونکہ وہ لگے ہاتھوں اس کے کمرے کی بھی تھوڑی بہت سیٹنگ چینج کروا رہی تھیں۔ ایک تو وہ پہلے ہی دھیان سے نہیں پڑھ پا رہی تھی، اوپر سے اسے کمرے سے ہی بے دخل کر دیا گیا تھا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی کتابیں پکڑے سیڑھیاں اتر کر نیچے کی جانب جانے لگی تھی، جہاں ملازموں کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کون کون سے رشتہ دار موجود تھے۔
یہ سب بھی پتہ نہیں کب تک یہاں رہیں گے۔ نیچے کا ماحول تو پڑھائی کے لیے ہرگز سازگار نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے کون سے کونے میں جا کر بیٹھے جہاں کوئی اسے ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ آج تو پڑھائی کی جان چھوڑ دو، عبیر نے اچانک ہی اس کے ہاتھ سے بکس چھینتے ہوئے کہا۔ عبیر بھائی، اس نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ آپ کو میرے ایگزامز کے دن ہی ملے تھے شادی کرنے کے لیے؟ وہ منہ پھلا کر کہتی وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے بھائی، تمہیں تو معلوم ہے سارے فیصلے دادا جان کے ہوتے ہیں۔ عبیر نے پھولوں سے لپٹی ہوئی ریلنگ سے ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا۔ ایک تو دادا جان۔ گھٹنوں کے گرد بازو باندھتے وہ ناراضگی سے نیچے کی چہل پہل کو دیکھ رہی تھی۔ پریشان مت ہو، سالار آ جائے گا تو وہ تیاری کروا دے گا تمہیں پیپرز کی۔ وہ کیا تیاری کروائیں گے؟ اس نے پھولے منہ سے کہا۔ ان کے پاس کچھ پوچھنے چلی جاؤں تو انہیں کافی پینے کا دل چاہنے لگتا ہے، یا پھر انہیں ڈھیروں ڈھیر پریس ہوئے کپڑوں کو چھوڑ کر وہی شرٹ پہننی ہوتی ہے جو پریس نہیں ہوئی ہوتی، اور پھر اپنے سارے کام کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ تم کتنی کن ذہن ہو جو اتنا سا سوال سمجھ نہیں آ رہا۔ سالار کی طرف سے تو وہ کافی تپی بیٹھی تھی۔ میں بتاؤں گا سالار کو کہ کتنی شکایتیں ہیں تمہیں اس سے، عبیر نے شرارت سے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ضرور بتائیے گا تاکہ انہیں بھی تھوڑا احساس ہو۔ اس کے سرخ سفید چہرے پر ناراضگی سی تھی۔ یوسف بھی تو تمہاری کلاس میں ہی پڑھتا ہے، اور وہ بیچارہ تو تم سے کئی گنا زیادہ کام کرتا ہے، لیکن وہ تو کبھی کمپلین نہیں کرتا، اور اس کے باوجود بھی اچھے نمبر سے پاس ہوتا ہے۔ اچھے نمبر سے پاس ہونے میں اور بہت اچھے نمبر سے پاس ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے بیر بھائی۔ یوسف کے ساتھ بھی سالار بھائی ایسے ہی کرتے ہیں، اسے بھی اپنے نہ ختم ہونے والے کاموں میں لگا کر رکھتے ہیں، اسے تو پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ سیاہ کڑھائی والے کرتے پہ بڑے سے دوپٹے کو پیشانی تک لیے وہ سیڑھیوں پر بیٹھی شکایتوں پر شکایتیں کیے جا رہی تھی، جبکہ اس کے پاس کھڑا بیر مسکراتے ہوئے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ صرف ایک وہی تھا جس سے وہ اپنی ساری باتیں شیئر کرتی تھی۔ فاز اس سے چھوٹا تھا، بریزے اور اس کے نیچر میں کافی فرق تھا، اور رہی بات عاشر کی تو وہ اپنے آپ میں مگن رہتا۔ وہ شروع سے ہی الگ تھلگ رہنے کا عادی تھا۔ ریشام بیٹا اٹھو، میرے روم میں جا کر پڑھ لو سکون سے، رائمہ پھپھو نے اس کی پریشان سی صورت دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو پھپھو، آپ سچ میں بہت اچھی ہیں۔ وہ فوراً سے پرجوش سی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اور اگر آپ نے سالار بھائی سے میری کوئی شکایت لگائی تو اچھا نہیں ہوگا بیر بھائی، وہ دھونس سے کہتی اس کے ہاتھ سے اپنی کتابیں لیتی دوبارہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ پیچھے وہ دونوں اس کے انداز پر مسکرا کر رہ گئے تھے۔ تارکول کی صاف شفاف سڑک رات کی تاریکی میں بھی روشن دکھائی دے رہی تھی، جہاں روڈ کے بیچوں بیچ ایک فنشنگ لائن لگی ہوئی تھی، جس کے پاس ہی کچھ تعداد میں لوگ بھی کھڑے بے چینی سے ریس کے اختتام کے منتظر تھے۔ جب بھی دفتن دور سے اٹھتا دھواں وہاں کسی قیامت کی خبر دے رہا تھا۔ شائقین کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ بلند آواز سے اپنے امیدواروں کے نام پکارتے وہ سنسان روڈ پہ تہلکہ مچائے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بائک سوار دونوں ہاتھوں کو اڑنے کے سے انداز میں سیدھا پھیلائے نہایت ہی تیزی سے فنشنگ لائن کراس کر گیا تھا۔ فضا میں اس کا نام کے ترانے بجنے لگے تھے، مائک پر اس کی جیت کی خبر دی جا رہی تھی۔ اس کے گرد اس کے دوستوں نے جمگھٹا لگا لیا تھا، جس نے گلوز اتارنے کے بعد ہیلمٹ بھی اتار کر اپنے بکھرے بالوں کو انگلیوں سے سنوارا تھا۔ کہا تھا نا نہیں ہاروں گا۔ آئی برو کو خفیف سی حرکت دیتے ہوئے اس نے اپنے دوست کو دیکھا تھا۔ خود کی ذات پر جو اس کا یقین تھا وہ اس کی گہری آنکھوں میں بخوبی دکھائی دے رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ، ایک بار اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے والے 1000 بار اس کے صدقے اتاریں۔ عاشر، عبیر بھائی کی کال۔ ایک لڑکا اس کا فون پکڑے اس کی اسکرین سامنے کیے بولا۔ بوتل سے پانی پیتے ہوئے وہ گھونٹ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ ہاتھ کی پشت سے لب صاف کرتے ہوئے وہ بائک سے اتر کر اپنا فون لیتا ایک طرف آ چکا تھا۔ جی عبیر بھائی، کیا وقت ہو رہا ہے؟ اس کے اسپاٹ اور سرد لہجے پر عاشر نے سوالیہ انداز میں اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے سمی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی سامنے کی۔ 1 بجنے میں 15 منٹ ہیں، وہ گھڑی دیکھ کر بولا۔ اور تم مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ 10 بجے گھر پہ موجود ہوگے، دادا جان کے پاس جاؤں میں پھر؟ غصہ مت کریں یار، میں نکل رہا ہوں، بس ابھی نکل رہا ہوں۔ فون کو کان اور کندھے کے بیچ دبائے اس نے بائک سٹارٹ کی تھی۔ جانی ٹریٹ۔ اس کے سارے دوست اس انتظار میں تھے کہ ریس کے انعامی رقم کے بعد ایک اچھی سی دعوت اڑائیں گے، لیکن عاشر کو عجلت میں نکلتے دیکھ اس کی بائک کے سامنے آ گئے تھے۔ ٹریٹ سے زیادہ اس وقت میرا گھر پہنچنا ضروری ہے، ورنہ دادا جان میرا قتل کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ فون کو جیکٹ کی جیب میں رکھ کر وہ ہیلمٹ پہنتے ہوئے ان سے معذرت کر رہا تھا۔
تاریکی میں ڈوبی ہوئی حویلی کے ایک کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، جہاں سے باہر آتی روشنی دور تک گئی تھی۔ سیاہ شال کو اچھی طرح خود پر لپیٹے وہ روم سے نکل کر دبے قدموں کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ویسے تو حویلی کی لڑکیاں کچن میں ذرا کم ہی قدم رکھتی تھیں، لیکن رات کے اس پہر بریزے کے لیے کافی بنانے کے لیے کوئی ملازم نہیں جاگ رہا تھا، اس لیے ناچار اسے خود ہی آنا پڑا۔ کچن میں بنی بڑی سی کھڑکی سے باہر لان اور پورچ کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا، جو رات کے اندھیرے میں اور بھی سنسان سا لگ رہا تھا۔ کافی پھینکتے ہوئے وہ چونک کر کھڑکی کے پاس آئی، جہاں یوسف کسی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اچانک ہی حیرت ابھری تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے اس وقت؟ وہ خود کلامی کے انداز میں سے بولی، اور پھر کچھ منٹ بعد ہی ایک کال ریسیو ہونے پر اس نے چھوٹا سا گیٹ کھول دیا، جہاں سے وہ اپنی بائک اندر لے آیا تھا۔ اپنے الٹے کاموں میں وہ ہمیشہ یوسف کو ہی اپنا رازدار بناتا تھا۔ کیا بنا رے اس کا؟ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے استفسار کیا۔ وہی جو ہمیشہ بنتا ہے، جیت کر آیا ہوں آج بھی۔ اس کی سنجیدہ انداز میں فخر نمایاں تھا۔ اس جیت کی خوشی تو صبح سیلیبریٹ کریں گے دادا جان، تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ قریب چلی آئی تھی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹے تمسخر سی مسکان کے ساتھ وہ عاشر کو سخت ناگوار لگی تھی۔ کیوں جاگ رہی ہو تم اس وقت؟ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ ان دونوں کو آمنے سامنے آتے دیکھ یوسف نے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ان دونوں کی تلخ کلامی سے تو سبھی حویلی والے پناہ مانگتے تھے، لہجے میں بھی تلخی سی گھلی تھی۔ میں تو کافی پینے کے لیے جاگ رہی تھی، لیکن تم؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ انداز حیرت بھرا تنزیہ سا تھا۔ عاشر کچھ سخت کہنے لگا، جب ہی اس نے کافی کا مگ اس کے سامنے کر دیا تھا۔ پیو گے میری طرف سے تمہاری جیت کی ٹریٹ؟ اس نے بس ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے مگ کو دیکھا تھا۔ کافی کی خوشبو اور بھاپ اڑاتا بڑا سا سیاہ مگ، جس پہ کوئن کے الفاظ کندہ تھے۔ تمہارے ہاتھ کی بنی کوئی چیز کھانے پینے سے بہتر ہے میں زہر کھا لوں۔ زہر خندہ لہجے میں بولتا وہ وہاں رکا نہیں تھا، پیچھے وہ شانے اچکا کر رہ گئی تھی۔ زہر نے تم پر کیا اثر کرنا ہے؟ تم خود ایک چلتے پھرتے زہر ہو۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، گہرے ہولناک سناٹے دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف گھنے درختوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ صاف شفاف آسمان پر 14ویں کا پورا چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن اس خالی روڈ پر اسے نیم اندھیر نظر آ رہا تھا۔ آس پاس نظریں دوڑاتا وہ سیدھ میں قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ اچانک سے اسے شدید دھند سی اپنی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ اسے ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب بھی اپنے پیچھے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، وہ چونک کر پلٹا، لیکن خاموشی اور دھند کے سوا اسے نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا اور نہ سنائی دے رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ اس کے لبوں سے سرسراتی سی آواز نکلی۔ خون اس کی رگوں میں جمنے لگا تھا۔ شدید ہوا کے تھپیڑے اس کے چہرے پر پڑتے اسے سن کر رہے تھے۔ کھانسی کا ایک شدید دورہ اسے پڑا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی وہ چلتا جا رہا تھا۔ اس کے قدم خود بخود اٹھ رہے تھے۔ جب آہستہ آہستہ وہ دھند اس کے سامنے سے چھٹنے لگی، وہ شوق کے عالم میں سڑک کے بیچ میں کھڑے اس وجود کو دیکھے جا رہا تھا، جس کا خوبصورت چہرہ اس وقت انتہائی سفید تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال ہوا سے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ اس کے لب ایک مسکراہٹ میں ڈھلے، پردرد سی مسکراہٹ۔ اس کی آنکھیں زندگی کی رونق سے آ رہی تھیں۔ ایک الوداعی نگاہ اس پر ڈالتی وہ مڑ گئی تھی۔ رکو، میں نے کہا رکو! کھانستے ہوئے وہ بمشکل اسے روکنے کے لیے چیخ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن قدم تھے کہ جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس کے سر میں ضربیں لگنے لگی تھیں۔ درد کی شدت سے بلبلاتا وہ وہیں روڈ پہ گر گیا تھا۔ جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ اس کے چہرے سے بھی پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کی سانسیں دھونکنے کی مانیں چل رہی تھیں۔ اس کی سرخ بڑھتی نم آنکھوں میں گہرا کرب تھا۔ لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے وجود کو تیز دھار آلے سے کاٹ رہا ہو۔ گہری سانسیں بھرتے ہوئے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن ابھی تک اسی منظر میں قید تھا، جو اس کے لیے جتنا دردناک تھا اتنا ہی اسے عزیز بھی تھا۔ زمین پر بیٹھے اس نے سر کی پشت بیڈ سے ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ بند پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہو رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھ کے کنارے سے پھسلتے جا رہے تھے۔ 1000 دفعہ تم دونوں سے کہا ہے وقت پر گھر پہنچ جایا کرو، لیکن تم دونوں نے تو قسم کھا رکھی ہے میری کسی بات پر کان نہ دھرنے کی۔
یہاں سے وہاں چکر کاٹتے فرمان دورانی کا غصہ آج حد سے سوا تھا۔ اور کتنی بار میں تم دونوں کو بتاؤں اور کس زبان میں سمجھاؤں کہ شارٹ کٹ کے چکر میں اس راستے کو استعمال مت کیا کرو؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی میری بات؟ ان کے غصے کا نشانہ اس وقت مہد تھا، جو چپ چاپ سر جھکائے سننے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بس کر دیں فرمان۔ دائم کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی عیشا نے ملتجی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ تم تو ان دونوں کی سائڈ ہرگز مت لینا عیشا، وہ سختی سے اسے خاموش کروا گئے تھے۔ اور تم سے کہا تھا میں نے داریان کو بلانے کے لیے۔ جی بھائی میں گیا تھا۔ عیشا کے بعد فرمان کا رخ اپنی جانب ہوتے دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر بولا، میں گیا تھا بلانے، لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی 1:30 بجے، شاید تہجد کی پڑھ رہے تھے، کیونکہ اذانیں تو ہوتی نہیں اس وقت۔ اپنی سوچ و بچار کے مطابق اس نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا، تم سے تفصیل میں جانے کو نہیں کہا میں نے، خاموشی سے بیٹھو۔ ان تیز لہجے میں کہنے پر اس نے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بخار نہیں اترا اس کا ابھی تک؟ روم میں نوارد کی آواز ابھری تھی۔ سیاہ قمیض شلوار زیب تن کیے وہ آستینوں کے کف پلٹتے ہوئے محو سوال تھا۔ میں نے اپنی ساری کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، لیکن اس کا بخار کسی طور کم نہیں ہو رہا، تشویش سے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھیں۔ صرف تمہاری شے دینے کا نتیجہ یہ داریان۔ وہ اس سے بھی خفا تھے، لیکن وہ اس پر مہد اور دائم کی طرح غصہ نہیں کرتے تھے، نہ ہی اسے ڈانٹتے تھے۔ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دائم کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر مخصوص انداز میں کچھ دعائیں پڑھ کر دم کرنے کے بعد وہ اب ان سے مخاطب ہوا تھا۔ ان کے نائٹ میچ کا فائنل تھا، اس لیے آپ کی اجازت کے بغیر مجبوراً میں نے انہیں جانے دیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آئی ایم سوری۔ نظریں جھکاتے ہوئے وہ شرمندہ سا بولا، خیال رکھنا آئندہ۔ گہری سانس بھر کر اس کا شانہ تھپکتے ہوئے وہ اسے باور کرواتے ہوئے روم سے باہر چلے گئے تھے۔ فرمان دورانی کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا فن صرف اسے ہی آتا تھا۔ توبہ ہے بھابھی، کتنا ڈانٹتے ہیں آپ کے شوہر نامدار۔ ہوش تو اسے کب کا آ چکا تھا، آنکھیں موندے لیٹا صرف فرمان کے وہاں سے جانے کا منتظر تھا۔ ان کے جاتی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے عیشا سے مخاطب ہوا، تم لوگوں کی وجہ سے آج مجھے بھی ڈانٹ پڑ گئی ان سے، اور تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس راستے سے آنے کی؟ معلوم بھی ہے کہ کتنا خطرناک راستہ ہے۔ کوئی خطرناک نہیں ہے بھابھی، کوئی جنات ونات نہیں رہتے وہاں پر، کسی نے ایسی افواہ پھیلا دی ہے، اور آپ نے اور فرمان بھائی نے اس کو سچ مان لیا۔ مہد نے لاپرواہی سے کہا، یقین مانے فرمان بھائی کے سخت آرڈرز کی وجہ سے ہم اس راستے کو استعمال ہی نہیں کرتے، صرف آج ہی جلدی کی وجہ سے وہاں سے شارٹ کٹ لیا تھا۔ ہمیں تو نہ کوئی جن نظر آیا اور نہ ہی اس کی کوئی آل اولاد۔ دائم کا انداز بھی مہد جیسا تھا۔ وہ تو صاف ہی دکھ رہا ہے، پورے 3 گھنٹے بعد جاگے ہو تم، جب گھر آئے تھے معلوم تھا کہ کیا حالت ہو رہی تھی تمہاری۔ وہ تو میچ جیتنے کی خوشی میں الٹا سیدھا کھا لیا تھا دوستوں کے ساتھ، شاید اسی سے فوڈ پوائزن ہوا ہوگا، لیکن آپ اور فرمان بھائی نے تو ایسے مان لیا جیسے نہ جانے کتنے جناتوں کا مجھ پہ سایہ ہو گیا۔ دائم کا انداز اب بھی غیر سنجیدہ تھا۔ تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے تو داریان سے پوچھ لو۔ عیشا کے کہنے پر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے جو سنگل صوفے پہ بیٹھا تھا، ہتھیلی کی مٹھی بنا کر لبوں پہ رکھے وہ انہی کو سن رہا تھا۔ آئندہ پرفیوم کا استعمال کر کے اگر تم اس راستے سے گزرے تو پھر تم دونوں کے سارے پرفیومز اٹھا کر میں باہر پھینک دوں گا۔ خلاف معمول اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ ڈونٹ ٹیل می داریان بھائی کہ اس پر واقعی میں کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ ادیم کا انداز حیران کن تھا۔ نہیں ہوا کوئی سایہ، لیکن ہر جنات اتنے نیک نہیں ہوتے کہ آسانی سے پیچھا چھوڑ دیں۔ آپ تو ڈرا رہے ہیں بھائی۔ دائم کے بچے کون سے لیڈیز پرفیومز استعمال کیے تھے تو نے جو وہ جنات تیرے پیچھے پیچھے چلتے گھر تک آ گئے؟ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے کھڑا وہ اسے گھورتے ہوئے بولا جو بیڈ پہ نیم دراز تھا، لیڈیز پرفیومز تو مت بول، اتنے پیارے اور مہنگے سینٹ ہیں میرے پاس۔ وہ ناراض ہی ہو گیا تھا۔ جو بھی ہے، لیکن آئندہ انہیں استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنا۔ داریان نے آج سے پہلے کبھی ان دونوں کو اس طرح سے نہیں روکا تھا۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں وہاں جانے کی اجازت کبھی نہیں ملنی تو کیوں ضد کر رہی ہو بریزے؟ ہمنا غازی اس کی ایک ہی رٹ سے اب ضد ہو چکی تھیں۔ ہانی میری بیسٹ فرینڈ ہے مما، آج سے پہلے کبھی میں نے کہیں جانے کی ضد نہیں کی، آج جانے دیں بس، اس کا برتھ ڈے ہے، میں نہیں جاؤں گی تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ وہ کب سے انہیں منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کو مہندی کی رسم ہے اور پھر بھی تمہیں اپنی دوست کے گھر جانا ہے۔ کچن میں ملازموں کو کام سمجھاتی ہوئی وہ ساتھ ہی اس سے محو گفتگو تھیں۔ فنکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے آ جاؤں گی، پلیز مما جانے دینا۔ تمہارے دادا جان کبھی نہیں مانیں گے، میں ان سے خود اجازت لے لوں گی، بس آپ ایک بار ہاں کر دیں۔ گہری سانس بھر کر ہمنا غازی نے اپنی ضدی بیٹی کو دیکھا تھا جس سے اپنی ضد منوانے میں کمال حاصل تھا۔
ٹھیک ہے جاؤ، لیکن 2 گھنٹے میں حویلی واپس پہنچ جانا۔ جان چھڑانے والے انداز میں انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ دادا جان نے کسی طور اجازت نہیں دینی۔ سینے کے بل لیٹے ہوئے وہ کچی نیند میں تھا جب مستقل ہونے والی دستک سے اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے۔ تکیہ اٹھا کر اس نے سر پر اس طرح سے رکھا تھا کہ کوئی آواز اس کے کانوں میں نہ جائے، لیکن دروازے پہ شاید کوئی ڈھیٹ طبیعت کا انسان ہی کھڑا تھا، جو جواب نہ ملنے پر بھی مستقل بجائے جا رہا تھا۔ ایک تو وہ پہلی حویلی میں ہو رہے شور و ہنگامے کی وجہ سے اپنی نیند ٹھیک سے پوری نہیں کر پا رہا تھا، اوپر سے یہ دستک ایک عذاب مسلسل کی طرح اس کی سماعتوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ تکیے کو ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ اٹھا تھا، جارحانہ انداز میں لاک کھولا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا اس کا سر ہی پھاڑ دے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میری نیند خراب کر رہی ہو؟ نیند کے خمار کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ڈوروں سے سجی تھیں، چہرے پہ سخت غصے کے تاثرات تھے۔ مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے، دادا جان نے کہا ہے کہ عاشر کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس کے غصے کا اثر لیے بغیر اس نے جلدی سے کہا تھا، عاشر تمہارا باڈی گارڈ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چھپا کر کہتی ہوئی اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا تھا۔ ہاؤ ڈے یو! بریزے کے شفاف پیشانے پہ کتنے ہی بل نمودار ہوئے تھے۔ اس نے پھر سے دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ لگاتار 10 منٹ تک بجانے کے بعد پھر سے دروازہ کھلا تھا۔ اس کا غصے سے تنا ہوا چہرہ سامنے تھا۔ عاشر کا بس چلتا تو ابھی اس کی جان لے لیتا۔ دیکھو تمہیں بھی پتہ ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری شکل دیکھنے یا تمہاری منتیں کرنے کا، لیکن دادا جان نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں لے کر جاؤ گے تو وہ مجھے اکیلے نہیں جانے دیں گے۔ صرف آدھے گھنٹے کا کام ہے، مجھے میری دوست کے گھر ڈراپ کر دو ورنہ پھر۔ اس کے دوبارہ دروازہ بند کر دینے کے ڈر سے وہ ایک ہی سانس میں بول گئی تھی، کیا ورنہ؟ اگر نہیں لے کر جاؤ گے تو بتا دوں گی دادا جان کو کہ رات کو کس وقت کھراتے ہو تم۔ اس نے اکڑ کے کہنے پر اس کا دماغ ہی تو گھوم گیا تھا۔ دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ دروازہ دھکیل کر پورا کھول کے وہ 2 قدم بڑھ کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ انداز جارحانہ تھا۔ نہیں بھائی، دھمکی نہیں دے رہی، صرف بتا رہی ہوں، اگر نہیں لے کر جاؤ گے تو۔ دنیا جہاں کی معصومیت لہجے میں سموتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اس نے کتنے ہی سخت الفاظوں کو لبوں پر آنے سے روکا تھا۔ حویلی میں سب کو ہی معلوم تھا کہ دادا جان نے اس کے واپس آنے کا وقت 10 بجے کا مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ 12 بجے کے بعد ہی واپس آتا تھا، جب ساری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی۔ ملازموں اور مکینوں کے علم میں ہوتے ہوئے بھی وہ کبھی سعادت غازی سے اس کی شکایت نہیں کرتے تھے۔ وہ ہر ایک کو شیشے میں اتارنے میں ماہر تھا، لیکن سوائے بریز غازی کے۔ ویسے تو وہ بھی جلدی سو جانے کی عادی تھی، لیکن جس دن جاگ رہی ہوتی تھی اس دن اگر عاشر کو وہ دیر سے گھر آتے ہوئے دیکھ لیتی تو پھر صبح ناشتے کی ٹیبل پر لازمی اس کی شکایت دادا جان سے لگایا کرتی تھی، جس کے بعد ایک طویل لیکچر اور ڈانٹ عاشر کو سننے کو ملتی تھی۔ کھڑکیاں کھلی ہونے کے باعث ٹھنڈی اور خنک ہوائیں سیدھی اس کے کمرے میں آ رہی تھیں، جنہیں بند کرنے کی نیت سے اس نے ایک پٹ کو تھاما ہی تھا کہ نظریں بے ساختہ ہی اس کی انیکسی کی جانب اٹھیں۔ حویلی کے سامنے کافی سارے خالی رقبے کے بعد ہی بیرونی دروازہ آتا تھا، جس کی دائیں جانب بنی اس سفید رنگ کی چھوٹی سی انیکسی کی بتیاں آج روشن تھیں، ورنہ تو عموماً اس وقت وہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھیں۔ چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے وہ بغیر چاپ کیے قدم اٹھاتی وہاں سے باہر نکل آئی تھی۔ چکنے انداز میں یہاں وہاں دیکھ کر چلتے ہوئے اس کا رخ اس انیکسی کی طرف تھا جو یوسف کے زیر استعمال تھی۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان کی قسط نمبر 1 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔